بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاعدۃ الثانیہ المفہوم من وضع الشارع ان الطاعۃ او المعصیۃ تعظم بحسب عظیم المصلحۃ او المفسدۃ الناشئۃ عنها. عزیز طلبہ، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا قاعدہ کیلانی صاحب نے ذکر کیا. اب دوسرے قاعدے کو وہ ذکر فرما رہے ہیں. دوسرا قاعدہ فرما رہے ہیں المفہوم من وضع الشارع. شارع کی تشریعات کو وضع کرنے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ طاعت اور معصیت مصلحت اور مفسدے کے بڑے ہونے کے اعتبار سے بڑھتی گھٹتی رہتی ہے. تو عظم بحسب عظم المصلحت او المفسدۃ. مصلحت یا مفسدہ کے بڑے ہونے کے اعتبار سے طاعت اور معصیت بھی بڑی ہوتی ہے. اسی سے یہ نتیجہ نکلا کہ طاعت اور معصیت کے کم ہونے سے مصلحت اور مفسدہ کے بڑے ہونے کی بنیاد چھوٹے ہونے کی بنیاد پر طاعت اور معصیت کے اندر بھی شریعت کا جو حکم ہوگا وہ اس کے حیثیت سے اور اس کے اعتبار سے ہوگا. آگے امام کیلانی صاحب ذکر کرتے ہیں کہ جب پہلے قاعدے کو بیان فرما رہے ہیں لما كانت الشریعۃ قائمۃ علی اساس جلب المصلحۃ ودفع المفسدۃ. اگلے قاعدے سے معلوم ہوا کہ شریعت کی جو بنیاد ہے وہ جلب مصالح اور دفع مضرت کے اوپر ہے، اور شریعت سے مقصود ہی یہ ہے کہ عملی طور پر بندوں کے مصالح کا تحفظ کیا جائے اور مفسدے سے ان کی حفاظت کی جائے. یہ دوسرے نمبر کا جو قاعدہ ہے، یہ قاعدہ مصلحت کا طاعت سے اور مفسدہ کا مصلحت سے ربط واضح کرتے ہوئے تشریع احکام کی بابت شارع کے طریقہ کار کو واضح کر رہا ہے. لا ریب ان ربط الطاعت بالمصلحۃ والمعصیۃ بالمفسدۃ هو بیان لمدى حرص الشارع على جلب المصالح ودرء المفاسد فوضع من التشریع ما يقبل اقامة هذا الاساس. اوپر یہ ذکر کیا وکانت الغایۃ منها اقامة هذا الامر في الواقع والوجود. جاءت هذه القاعدة للتكشف عن السنن او المسلك الذي مضى عليه الشارع في احکامه من خلال ارتباط المصلحة بالطاعة والمفسدة بالمعصیة. یہ جو بھی میں نے کہا کہ شریعت مطہرہ نے مصلحت کا طاعت سے اور مفسدہ کا معصیت سے ربط واضح کر کے شرعی احکام کے سلسلے میں شارع کا طریقہ ہمارے سامنے صاف کیا. فَكُلَّ مَعْدُومَةُ الْمَصْلِحَةِ. جب بھی مصلحت میں اضافہ ہوتا جائے گا کان الاجر علیہ اعظم بڑھتا جائے گا. وَكُلَّ مَا عَظُمَتِ الْمَفْسَدَةُ الْمُرَتَّبَةُ عَلَى الْعَمَلِ كَانَ الْإِثْمُ عَلَيْهِ أَكْبَرُ. اسی طریقے سے کسی عمل کے مفسدے کی جتنی اس کا مفسدہ بڑا ہوگا گناہ بھی اس قدر بڑا سمجھا جائے گا. آگے اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ان الشارع الحکیم لم یکتفی بان یعلم المکلف بان فی فعله للمامور مصلحۃ له وفی اقترافه للمنہیات مفسدۃ تلحقه وانما ربط المصلحة بالطاعة لتكون الطاعة حافظة على القيام بالفعل الصالح وربط المفسدة بالمعصية لتكون المعصية رادعة للمكلف عن اقتراف ذلك الفعل. بہت اونچی چیز انہوں نے بہت شاندار فرمایا کہ طاعت کو مصلحت سے اور معصیت کو مفسدے سے مربوط کرنے سے جلب مصالح اور دفع مسرت کی بابت شارع کی خواہش ہمیں بخوبی معلوم ہوتی ہے. ہر تشریع اسی اساس کی تقویت کے لیے ہوتی ہے. شریعت میں جہاں بھی ہوتا ہے مصلحت ہی عمومی طور پر پائی جاتی ہے. وہ بیان ذالک کے ذریعے اب آگے ذکر کرتے ہیں ان شارع الحکیم. شارع حکیم نے اتنے پر ہی اکتفا نہیں کیا کہ وہ مکلف کو یہ معلوم کر لے یا مکلف کو یہ بتلائے اور مکلف خود جان لے کہ شرعی اوامر پر عمل آوری سے اس کی مصلحت اور شرعی منہیات کے ارتکاب سے اس کے لیے مفسدہ ہے، بلکہ اس نے مصلحت کو یہ تو معلوم ہی ہے لیکن یہ بھی ساتھ میں معلوم ہو گیا کہ مصلحت کو طاعت سے مربوط کر دیا. اصل تو یہ ہے وہ انما ربط المصلحۃ بالطاعۃ. مصلحت کو اطاعت کے ساتھ شریعت مطہرہ نے جوڑ دیا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ طاعت صالح افعال پر طاعت بندے کو
جب یہ پتا چلے گا کہ شریعت مطہرہ کی طرف سے اس پر مجھے ثواب زیادہ مل رہا ہے تو یقینی بات ہے کہ ثواب کی زیادتی اس کو اطاعت کی طرف راغب کرے گی اور اس طریقے سے شریعت مطہرہ کی مصلحت وجود میں آئے گی۔ اسی طرح شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے یا شارع حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسدہ کو معصیت کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ معصیت اس فعل کے ارتکاب سے انسان کو روکے، یعنی حاصل یہ نکلا کہ کوئی امر کیا شریعت نے اور اس پر فضائل اور رغبتیں بتلائی تاکہ بندے کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو، اور کسی گناہ کو ذکر کیا اور اس گناہ یعنی کسی چیز کو کہا کہ یہ گناہ والی ہے، جو مفسدہ والی ہے اس کو گناہ والی قرار دیا۔ جب اس کو گناہ والی قرار دیا اور اس کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے یہ عذاب ہوگا یہ عذاب ہوگا تو انسانی طبیعت ہے کہ اچھی چیز کی طرف راغب ہوتی ہے یا نفع اور چیز کی طرف انسانی طبیعت کا میلان ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر نقصان کرنے والی گناہ اور اس کے نتیجے کے اندر آدمی کو سخت سزا ملے، اس طرح کی چیز سے انسان ڈرتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اوامر فرماتے منہیات فرماتے لیکن ان کو راغب نہ فرماتے یا ان کو ان سے دور نہ کرتے مقصدے سے، جیسے دنیاوی قانون انسانی قانون میں ہوتا ہے، خشک قانون ہوتے ہیں، یہ کرو ورنہ یہ سزا ہوگی، یہ مت کرو ورنہ یہ سزا ہوگی، یہ اس طریقے سے خشک گناہ صرف سزا ہی کو متعین کیا، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ایک طرف بندوں کو یہ فرمائے کہ تمہیں جتنے اوامر کا حکم دیا ان میں مصالح ہے، تمہیں جن جن باتوں سے روکا ان میں مفسدہ ہے، اور یہ جن جن چیزوں سے روکا ہے اگر ان کو پھر بھی کیا تو سخت سزا ہوگی، سزا کے ساتھ وابستہ کیا تو مصلحت کو اطاعت کے ساتھ اور مفسدے کو معصیت کے ساتھ مربوط کر دیا۔ یہ شریعت مطہرہ نے ایک بہت بڑی چیز فرمائی جو عام انسانی قانون میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے نیکی کی طرف رغبت یہ انسان کی طبیعت ہے، نعمتوں کی طرف رغبت کہ جنت میں یہ ملے گا یہ ملے گا، یہ نعمتوں کی طرف اشارہ فرمایا، اور جہنم میں یہ سزائیں ہوگی تو سزاؤں سے ڈر جائے گا۔ تو اندر کا فطری میلان انسان کا یہ ہوگا کہ وہ اطاعت کی طرف مائل ہو تاکہ یہ نعمتوں کا حصول ہو، اور اندر کا ہی قلب کا داعیہ ہوگا کہ گناہوں سے وہ رک جائے، اس لیے کہ اگر ارتکاب کرے گا تو یہ سزائیں اس کو ملے گی۔ یہ ایک بہت شریعت مطہرہ کی بڑی حکمت ہے۔ آگے اس کے بعد امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور بھی شیخ ابن عبد السلام نے بھی چند قواعد ذکر کیے، اس کو بھی کیلانی صاحب نقل کرتے ہیں۔ علی رتب المصالح تترتب الفضائل فی الدنیا والاجور فی العقبہ وعلی رتب المفاسد تترتب الصغائر والکبائر وعقوبات الدنیا والآخرہ۔ بہت شاندار بار امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سے ابن عبد السلام کی عبارت سے نقل فرمائی کہ مصالح کے اعتبار سے، مصالح کی جو ترتیب ہوگی مصلحت کی، ان ترتیب کے اعتبار سے شریعت کے فضائل میں بھی ترتب ہوگا۔ اعلیٰ درجے کی مصلحت ہے تو فضائل اعلیٰ ہوں گے، یہ تو دنیا میں، اور آخرت کے اندر بھی اس کو اجر برا ملنے والا ہے، اس کی طرف رغبت دلائی۔ اسی طرح جو مفسدے ہیں ان کا بھی ایک تو امام عیسی ابن عبد السلام کی عبارت سے یہ پتہ چلا کہ ہر مصلحت ایک درجے کی نہیں ہے اور ہر مفسدہ ایک درجے کا نہیں ہے، رتبے کے اعتبار سے مصلحت کا فرق معلوم ہوگا، اسی طریقے سے رتبے کے اعتبار سے مفسدے کی بھی الگ الگ تقسیم ہوگی، اور اس کے نتیجے کے اندر جس کا رتبہ اعلیٰ اس کی فضیلت اعلیٰ، مفسدے میں جس کا رتبہ بڑا تو اس کی منہیات بھی بڑی، اس کی سزا بھی بڑی ہوگی۔ اس کے نتیجے میں ایک اور بڑی چیز کی طرف شیخ ابن عبد السلام اشارہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کا صغیرہ ہونا کبیرہ ہونا، اس کا بھی تعین ہو جائے گا مفسدے کے اعتبار سے، یعنی ایک تو گناہ کے صغائر و کبائر ہونے کی وہ تقسیم ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور احادیث میں کبائر کا ذکر فرمایا۔ محدثین نے اس کی روشنی کے اندر پھر احادیث میں کبائر اور صغائر کی تعریف فرمائی، اور ایک تعریف شیخ عیسی ابن عبد السلام نے فرمائی ہے۔ ان کی تعریف کے اعتبار سے، اور امام شاطبی نے بھی اس کو اوپر عبارت میں ذکر کیا، شیخ عیسی ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعریف گناہوں کے کبیرہ اور صغیرہ ہونے کی تقسیم بھی بتلاتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اصول ذکر کر دیا، صرف گناہوں میں ہی نہیں، طاعت کے سلسلے میں بھی شیخ عیسی ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لانقسام، نیچے والے میں فرماتے ہیں ثم یقول فی موضع آخر انقسمت الطاعات الى الفضائل والافضل لانقسام مصالحها الى الکامل والاکمل۔ طاعت کی بھی تقسیم ہوگی کہ یہ عبادت کی فضیلت اس درجے کی ہے، یہ
مطلق فضیلت ہے اور اس میں افضلیت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ مصلحت میں بھی دو ترتیب ہے، کچھ مصلحت کامل درجے کی ہے، کچھ مصلحت اکمل درجے کی ہے۔ شریعت کی کوئی مصلحت اور شریعت کا کوئی مفسدہ کامل اور رذیل سے کم نہیں ہونے والا ہے۔ تو انقسمت اطاعت کے ذریعے شیخ عیز ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سامنے طاعت اور یعنی طاعت اور معاصی کو تقسیم کر رہے ہیں، طاعت کامل اور مکمل کی طرف جائیں گے، اور اسی طریقے سے گناہوں کے اندر مفسدہ اعلیٰ درجے کا ہے، بڑا ہے، تو وہ مفسدہ ارذل کی طرف جائے گا، اور اگر مفسدہ کم درجے کا ہے تو وہ گناہ رذائل میں سے شمار ہوگا۔ ایک کفر کے اعتبار سے پہنچ جائے گا تو بالکل جائز ہی نہیں ہوگا، ایک کچھ حرمت کے درجے میں ہوگا تو حرام ہوگا، مکروہ تحریمی کے درجے میں ہے گناہ تو اس کے کبائر ہونے کے اعتبار سے بھی فرق پڑے گا، اور اگر بالکل خلاف اولا ہے، تنزیہی ہے، تو یہ صغائر کے ساتھ اس کی وابستگی ہوگی۔ اسی لیے امام عیز ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری ایک جگہ پر بہت تفصیل فرمائی ہے، اور شیخ یوسف عالم صاحب نے مقاصد شریعت میں اس کو ذکر کیا، اور وہی آگے آ رہا ہے۔ حدیث شریف کے اندر جن 7 گناہوں کو بڑا قرار دیا، شیخ عیز ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں جو گناہ ہوں، اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے شیخ عیز ابن عبدالسلام نے اپنے زمانے میں فرمایا، اور اسی طرح ہمیں بتلایا کہ تمہارے زمانے میں بھی کوئی نئی چیز ہو گناہ کی، اور صراحتاً کتاب و سنت سے اس کے مفسدے کا تعین نہ ہو رہا ہو کہ یہ مفسدہ کس درجے کا ہے، یا یہ معصیت کس درجے کی ہے، مکروہ تحریمی ہے، تنزیہ ہے یا حرام ہے، کس درجے کی ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا، تو ایک معیار میں تم کو بتلاتا ہوں۔ شیخ عیز ابن عبدالسلام فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 گناہوں کو بڑا گناہ قرار دیا، ہمارے زمانے میں بھی جو گناہ ہوں گے، جس مسئلے کے سلسلے میں آپ سے پوچھا گیا کہ اس کا کرنا مکروہ تحریمی ہے، تنزیہ ہے، اور نیا مسئلہ ہے، اس کی شکل نہیں ہے، تو آپ کیسے متعین کریں گے؟ شیخ عیز ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کے مفسدے کو دیکھو، اگر بہت بڑا مفسدہ ہے تو یہ حرمت کی قبیل سے ہوگا، اور اگر کم درجے کا مفسدہ ہے تو پھر وہ مکروہ تحریمی کے درجے میں آئے گا، تو پہلا حرام، پھر مکروہ تحریمی، پھر اس کے بعد مکروہ تنزیہی، اور کبھی کبھار کچھ اس کا ایسا ہوگا کہ خلاف اولا، مفسدہ بالکل کم درجے کا ہے تو خلاف اولا ہوگا، اسی کو یہاں سمجھایا۔ یہاں شیخ عیز ابن عبدالسلام کی عبارت دوسری ہے، اور شیخ یوسف عالم نے دوسری عبارت ذکر کی جس کے ذریعے انہوں نے بتلایا، یہاں بھی کیلانی صاحب اس کو نقل کرتے ہیں کہ ہمارے محدثین نے صغائر اور کبائر کی جو تقسیم فرمائی اور ان کو جو الگ الگ طریقے سے ترتیب دیا، یہاں عیز ابن عبدالسلام نے طاعت کی 2 قسمیں کی، فضائل اور افضل، اور مفاسد کی تقسیم کی، رذائل اور ارذل۔ تو مصالح میں کامل اور اکمل ہے تو فضائل اور افضل آئے، معاصی کے اندر کبیر اور اکبر ہے تو مفاسد میں کوئی رذیل ہوگا یعنی برا، اور ایک ارذل انتہائی درجے کا برا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ طاعت اور معاصی کے درمیان فرق ان سے وابستہ مصلحتوں اور مفسدوں کی بنیاد پر ہے جو آپ سن چکے۔ اسی طرح خود ان طاعت کے درمیان بھی رتبے ان افعال سے متعلق مصالح کی وجہ سے ہوتے ہیں، اسی کو فرماتے ہیں فالاساس التي بنيت عليه التفرقة بين الطاعات والمعاصي هو مقدار ما تحققه تلك الطاعة من مصلحة ومقدار ما تحققه تلك المعصية من مفسدة، والاساس التي تقوم عليه التفرقة بين الطاعات انفسها هو مدى ما تقيمه تلك الافعال من المصالح والاثار في الوجود الانساني۔ یہ فرماتے ہیں کہ عمل سے متعلق مصلحت کا درجہ جتنا بڑھے گا طاعت بھی اتنی بڑھے گی، اور شریعت کا اس کی بابت کا مطالبہ بھی اتنا ہی تاکید والا ہوگا۔ تو طاعت اور معاصی کے درمیان فرق ان سے وابستہ مصالح اور مفاسد کی بنیاد پر ہوا، اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں، اور اسی طرح خود طاعت کے درمیان بھی آپس میں جو مرتبے ہوں گے کہ یہ طاعت ہے تو طاعت کس درجے کی ہے، تو جتنا اس کا مرتبہ ہوگا اس درجے کی ہوگی، عمل سے متعلق مصلحت کا درجہ جتنا بڑھتا جائے گا طاعت بھی اتنی ہی بڑھتی جائے گی، اور شریعت کا اس کی بابت مطالبہ بھی اتنا ہی تاکیدی ہوگا۔ فَكُلَّمَا كَانَتِ الْمَصْلِحَةُ الْمُتَرَتَّبَةُ عَلَى الْفِعْلِ أَكْبَرُ كَانَ الْأَمْرُ بِتَحْصِيلِ هَذَا الْفِعْلِ آكَدُ لِعِظَمِ الْأَثَرِ وَالْمَعَالِ
وكلما كانت المفسدة الناجمة عن الفعل اعظم كان النهي عن ذلك الفعل اشد لعدم الاثر ايضا. اسی طریقے سے نہیں بھی اتنی ہی طاقتور ہوگی جتنا مفسدہ بڑھے گا، یعنی مسالے کے تفاوت سے اجر میں تفاوت ہوتا ہے اور مفاسد کے بدلنے سے گناہوں کی کیفیت میں بھی اختلاف ہوگا. فالاجور تختلف باختلاف المصالح والسیئات تختلف باختلاف المفاسد. اسی قاعدے کی بنیاد پر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مزید وضاحت فرمائی، اس کو ذکر کرتے ہیں. وتأسيسا على هذه القاعدة يبين الإمام الشاطبي اختلاف الطاعات بعضها على أنباد كنتيجة لازمة لاختلاف المصالح المترتبة عليها، إذ ليست كلها على وزن واحد من حيث شدة الطلب وتأكيده. ولذا فإن الشاطبي يقسم المصلحة إلى قسمين، أحدهما ما به صلاح العالم أو فساده كإحياء النفس في إقامة المصالح وقتلها في فساده، الثاني ما به كمال ذلك الصلاح أو ذلك الفساد. اس قاعدے کی بنیاد پر چونکہ تمام مسالے ایک مرتبے کے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ تمام طاعت بھی ایک درجہ کی نہیں ہوگی، بلکہ مطلوب اور موقت ہونے کے اعتبار سے یہ طاعت جدا جدا حیثیتوں کی مالک ہوتی ہے. کوئی فرض ہوگی، کوئی واجب ہوگی، کوئی سنت موقدہ ہوگی، سنن غیر موقدہ ہوگی، مندوب ہوگی، مستحب ہوگی، نفس جواز آئے گا. یہ اس اعتبار سے مصلحت کی جتنی قوت اس کے اعتبار سے. اچھا، اسی لیے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ذکر کیا کہ مصلحت کی دو تقسیم ہے. انہوں نے بھی دو قسمیں ہیں یہی فرمایا. وہ مصلحتیں جو دنیا کی کسی مصلحت یا مقصد سے متعلق ہے، اور دوسری قسم ان مصلحتوں پر مشتمل ہے جو اس پہلے والی مصلحت یا مقصدے کے لیے مکمل کا درجہ رکھتی ہے. آگے ضروریات حاجیات کے ضمن کے اندر مکمل اور مکمل کا فرق بتلاتے ہوئے کہیں گے. اب جیسے مثلا آپ جانتے ہیں نماز کے فرائض ہے، یا شریعت مطہرہ میں کچھ چیزیں فرض ہے، کچھ چیزیں واجب ہے، کچھ چیزیں سنت موقدہ ہے. ایک عبادت کے اندر بھی یہ ہے، اور مجموعی طور پر تمام عبادتوں کے اعتبار سے بھی دین میں کچھ چیزیں فرض کا درجہ رکھے گی. نماز کے فرائض، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، اس طرح تمام میں الگ الگ. اب آپ دیکھتے ہیں کہ شریعت کی یہ تقسیم کیوں ہوئی. یہی بات ہے کہ حضرات مجتہدین نے یہ جو عبادتوں کے درمیان فرق کیا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، ہر باب میں کیا، یہ ان حضرات نے ان کے ٹیمپریچر کو ہی دیکھا، یعنی مصالح کی قوت اور قلت کے اعتبار سے فرق کیا. اسی طرح گناہوں میں بھی یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے. یہ تقسیم بھی جو انہوں نے کی یہ مفسدے کے کم اور زیادہ ہونے کے اعتبار. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت کی ہر مصلحت فرض نہیں ہوگی اور شریعت کا ہر مفسدہ حرام نہیں ہوگا، بلکہ ان کا ٹیمپریچر دیکھا جائے گا. شریعت نے ان کی طرف ترغیب دی تو ترغیب کا انداز کس طرح کا ہے، اس اعتبار سے اس کا حکم ہوگا. اگر ان سے بچایا ہے تو بچانے میں جو عبارتیں استعمال فرمائی کتاب اللہ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ الفاظ کی گرمی اور ان کی کم درجے کی گرمی، یہ اس حکم کے مرتب ہونے کو، یعنی حکم کس درجے کا لگایا جائے اس گناہ کے اوپر یا اس نیکی کے اوپر، اس امر کے اوپر، یہ ان کا ٹیمپریچر بتلائے گا حدیث شریف کے ذریعے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، فرض کے بعد سیدھا سنت نہیں رکھا، بلکہ آپ نے فرض اور سنت کے درمیان واجب کا درجہ رکھا. کیوں رکھا؟ کچھ شریعت کی مصلحتیں ایسی ہے کہ جن کی تاکید نہ فرض کے درجے کی زیادہ ہے نہ سنت کے درجے کی کم ہے، بلکہ بین بین ہے. ایک طرف اس کی شدت سے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید فرض ہو جائے، اور دوسری طرف اس کی طرف اس کے سلسلے کے دوسرے کلمات ایسے استعمال کیے جو اس کے فرضیت کا انکار کرتے ہیں. تو فرضیت کا بھی انکار ہو رہا ہے لیکن سنیت سے اعلیٰ درجہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 20 کا ایک درجہ جو واجب کا قائم کیا، یہ شریعت کے الفاظ کا ٹیمپریچر دیکھ کر ہی مصلحت کی ترتیب کے درمیان فرق محسوس ہوا، اسی بنیاد پر یہ کیا. ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات کچھ چیزیں اب مثلا دیکھ لیجئے کہ ایک عبادت فرض ہے اور ایک واجب ہے. ایک ہی عبادت میں فرض درجہ ایک ہے، نماز کے اندر فرائض ہے، نماز کے اندر واجبات ہے، نماز کے سنن ہے. اسی طرح کوئی مفسدہ، کوئی گناہ ہے تو اس گناہ کے اندر بھی مرتبے ہیں، حرمت والا، پھر اس سے کم درجے والا، پھر اس سے کم درجے والا. تو اب
پہلے کو جو اعلیٰ درجے کا ہوگا اس کو مکمل کہا جائے گا اور دوسروں کو مکمل کہا جائے گا. مثلا نماز میں فرائض ہے، یہ فرائض مکمل ہے، یعنی نماز اپنے فرائض کے ساتھ آئی. نماز میں اس کے ساتھ واجبات ہے، یہ واجبات کیا کرتے ہیں؟ فرائض کی تکمیل کرتے ہیں. سنن موقدہ یا سنن غیر موقدہ یہ واجب اور فرض دونوں کی تکمیل کرتے ہیں. اور مستحبات سنت اور واجب اور فرض تینوں کی تکمیل کرتے ہیں. تو اس طریقے سے شریعت مطہرہ کی دو قسم کی گویا مصلحتوں میں دو اعتبار ہوا. کچھ مصلحتیں اعلیٰ درجے کی تھی تو ان کو مکمل کا درجہ دیا، اور جو اس سے کم درجے کی تھی ان کو ان کا مکمل کہا کہ یہ ان کی تکمیل کر رہے ہیں. سن چکے ہیں اس سے پہلے بھی اور آگے بھی آ رہا ہے. اس لیے خود مصنف بھی آگے کیلانی صاحب بھی لکھ رہے ہیں کہ تکرار سے بچنے کے لیے اس سے متعلق گفتگو ابھی نہیں کی جا رہی ہے. مکمل جب بحث آئے گی تو اس کے اندر تفصیل سے ہم کہیں گے. اسی کو یہاں کہہ رہے ہیں اذ ان لهذا الموضوع مبحثا مستقلا تظهر فيها حقيقة كل من المكمل والمكمل وسيلتهما ببعضها. آپس میں ان کا تعلق بھی معلوم ہو جائے گا. اس قاعدے سے متعلق دوسرے قواعد امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو قاعدہ ہمارے سامنے ذکر کیا مصلحت والا، یعنی بہت شاندار انداز میں کہ وضع شارع سے مفہوم یہ ہے کہ طاعت اور معصیت کی ان کی مصلحت اور ان کے مفسدے کے اعتبار سے ان کے فرق مراتب ہوتے ہیں. اس لیے تمام طاعت ایک درجے کی نہیں، تمام مفاسد ایک درجے کے نہیں. خود نصوص کے ذریعے بھی شریعت مطہرہ نے ان کی رغبت اور فضیلت جو بتلائی یا ان کی رذالت بتلائی تو رذیل اور ارذل میں ان کو تقسیم کیا، اور اسی طریقے سے کامل اور اکمل میں تقسیم کیا عوامر کو. آگے اسی سلسلے کا ایک اور قاعدہ ذکر کرتے ہیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ انه اذا كانت الطاعه او المخالفه تنتج من المصالح او المفسده امرا كليا ضروريا كانت الطاعه لاحقه باركان الدين والمعصيه كبيره من كبائر الذنوب وان لم تنتج الا امرا جزئيا فطاعه لاحقه بالنوافل واللواحق الفضيليه والمعصيه صغيره من الصغائر. تو فطاعت لاحقۃ بالنوافل واللواحق الفضیلہ. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس قاعدے میں ذکر فرماتے ہیں کہ جب اطاعت اور مخالفت یعنی طاعت اور معصیت مصلحت اور مفسدے میں سے کسی کلی ضروری امر کا باعث ہوگی تو یہ اطاعت ارکان دین میں سے ہوگی. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اللہ پاک نے نماز کے سلسلے میں، زکوٰۃ کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا گیا کہ یہ دین کے بنیادی ارکان ہے، ان کو ارکان کا درجہ دیا. تو یقینی بات ہے کہ ان کی فضیلت بھی زیادہ. جب فضیلت زیادہ تو شریعت مطہرہ نے ان کی طرف فضیلت زیادہ کر کے ہمیں اس کی طرف زیادہ متوجہ کیا. ایک صاحب ہر نماز کے وقت مسواک نہیں کرتے تھے، دوستوں میں سے تھے ہمارے. میں نے ان کو کہا کہ 1-2 منٹ کے لیے آپ مسواک کر لیتے ہیں تو حدیث شریف میں فرمایا کہ اکیلے نماز اور جماعت سے نماز اس کا ثواب بڑا ہے. اسی طریقے سے حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا کہ مسواک کے ساتھ والا وضو کرنے والی نماز اور مسواک بغیر کی وضو والی نماز، ان میں بھی فرق بتلایا. تو اب یہ کیا ہے؟ مطہرۃ للفم مرضات للرب. مسواک کی ان فضیلتوں کے پیش نظر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی تاکید فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. میں فرضیت کا درجہ کہہ دیتا لیکن مسواک خود سنت ہے تو اب مسواک کا عمل بھی سنت رہے گا. تو اب شریعت مطہرہ نے جن جن احکامات کو ذکر کیا ہے ان میں طاعت کے اعتبار سے مصلحت زیادہ ہے، مخالفت اور معصیت کے اعتبار سے مفسدہ زیادہ ہے. تو اگر اعلیٰ درجے کی اس کی رغبت بھی لائی گئی اور اس کی تاکید بھی زیادہ ہوئی تو یہ شریعت کے اہم ارکان میں سے یعنی فرائض میں سے ہوں گے. اور اگر ایسی مخالفت اسی طرح یہ اوامر میں ہے تو نواہی میں بھی ایسی مخالفت کبیرہ گناہوں کی قبیل سے ہوگی، اس لیے کہ معصیت اپنے اعلیٰ درجے کے ساتھ ہے تو اس کو کبائر میں شمار کیا جائے گا. پھر حدیث شریف میں ایک لفظ بھی آیا ہے اکبر الکبائر، تو اور زیادہ برا اور زیادہ خطرناک روکا گیا کسی چیز کی مفسدہ انتہائی اعلیٰ ہوگا زیادہ ہوگا تو اس سے روکنے کے الفاظ بھی اسی طرح کے ہوں گے اور پھر اس پر حکم بھی اس طریقے سے لگے گا. اور اگر طاعت اور مخالفت مصالح اور مفاسد میں جزوی چیز کا باعث ہے
تو پھر یہ یعنی کلیات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ جزوی امر کے ساتھ ہے، یعنی طاعت کی فضیلت کسی جزوی بنیاد پر آئی ہے تو یقینی بات ہے کہ یہ طاعت فرض کے درجے میں نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ انتہائی خطرناک مفسدہ نہیں ہے، کم درجے کا ہے، تو پھر اس کو گناہ صغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ادھر وہاں سنن اور نوافل آئیں گے اور یہاں مکروہ تحریم تنزیہ آئے گی، خلاف اولا اس طرح آئے گا۔ اس بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور قاعدہ ذکر کیا، ولذلک یمکن القول ان الکبائر والصغائر علی حسب مراتب المصالح والمفاسد، یہ صاف فرما دیا کبائر اور صغائر مصلحت اور مفسدے کے اعتبار سے ان کی تقسیم کی جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا قاعدہ امام عز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی نے ہمیں بتلایا۔ عصر حاضر میں جو نئی نئی منکرات ہے، نئی نئی بری چیزیں آ رہی ہے، کاروبار میں بھی آ رہی ہے، میڈیسن کی لائن میں آ رہی ہے، زندگی کے اور دوسرے مسائل میں حظر و اباحت کے طور پر آ رہی ہے، تو لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب اس کا کیا حکم ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی ہے؟ تو اب ایک تو حدیث شریف سے ثابت ہے اس کا مکروہ تحریمی ہونا، تنزیہ ہونا، یا علماء متقدمین کی عبارتوں میں ہے، یا عصر حاضر کے علماء میں سے کچھ بڑے علماء نے اس کو ذکر کر دیا تو ہمارے سامنے ہے، اس لیے ہم کہہ دیں گے کہ بھئی یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن ایسا نیا مسئلہ ہے کہ جس کے سلسلے کا صریح حکم متقدمین کی عبارتوں میں بھی نہیں ہے اور ہم سے تھوڑے پہلے جو ہمارے اکابر گزرے ہیں جن کا فقہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے علم، جن کو فقیہ النفس بنایا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے برسوں حضرت گنگوئی سے مسائل شریعہ کا استنباط کیا اور نئی نئی چیزیں بھی آپ سے پوچھی، اور اس کی روشنی کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مقاصد شریعت پر اچھی خاصی گفتگو فرمائی، سادہ انداز میں، بیانوں میں اور واعظ میں آپ نے فرمایا تھا۔ حضرت مفتی زید صاحب نے اس کو اپنی کتاب میں الگ سے ترتیب دے کر ان کو ذکر کیا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی بیان القرآن تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مقامات کے اوپر مسائل کو اس انداز میں ذکر کیا ہے کہ دوسری بہت ساری تفسیریں پڑھنے کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے کہ حضرت تھانوی کس سوال کا جواب دے رہے ہیں، یہاں پر سوال مقدر کا جواب یہاں ہو رہا ہے۔ اچھا خیر، تو اب یہ جو نئی چیزیں آئے گی، تھوڑے سال پہلے ایک صاحب نے مجھے پوچھا کہ مولانا ممنوع کس کو کہتے ہیں، منع کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں، کیا بات پیش آئی؟ تو کہ ایک مولانا کو جب بھی میں سوال پوچھتا ہوں تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ منع ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تحریمی ہے کہ تنزیہی ہے، اور وہ مجھے جواب میں یہی کہتے ہیں کہ ممنوع ہے۔ میں نے کہا ایک آدھا جواب تو ان کا صحیح ہو گیا، ممنوع ہے۔ اب وہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکے یا ان کی اجتہاد نے ان کو کوئی واضح ان کو نتیجہ نہیں معلوم ہوا، تو یہ شیخ ابن عبدالسلام اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نئے پیش آمدہ مسائل میں ہمیں ایک بات بتلاتے ہیں کہ شریعت نے پچھلے جن گناہوں کو کبائر کہا، اس میں جتنی مصلحتیں ہیں، اس میں جتنا مفسدہ ہے، اس درجے کا مفسدہ اگر ہمارے زمانے میں کوئی آنے والی نئی چیز میں بھی اتنا ہی مفسدہ ہے تو دونوں کے درمیان مفسدے کو متعین کرنا مشکل ہے۔ اس لیے آگے کیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے لیے اکیلے مفتی کا کام نہیں ہوگا، جس لائن سے اس مسئلے کا تعلق ہے اس لائن کے ماہرین مسلمان جو تجربہ کار ہیں ان سے اس سلسلے کی چیزیں پوچھی بھی جائے، اس لیے کہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں کہ مستفی ہمیں پوچھ رہا ہے، ہم اس کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں، اور جب اس لائن کے ماہرین ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے جو آپ کو کہا وہ چیز اس طرح کی نہیں ہوتی ہے، تو ماہرین کو بھی پوچھا جائے، نئے مسئلے کے اندر جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ یا تو ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے اس سلسلے کے اندر، عصر حاضر کے علماء نے، چونکہ مسئلہ نیا ہے تو اس سلسلے میں ان حضرات نے لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مفاسد کو بھی ذکر کر کے انہوں نے حکم بھی لگایا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی، تب تو ان اکابر پر اعتماد کرتے ہوئے کہا جائے۔ لیکن جہاں نہیں لکھا ہے تو وہاں پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ آگے اسی سلسلے میں لکھتے ہیں وَمِثْلُ هَذَا التَّحْدِيدُ لِمَنْشَأِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ هُوَ أَوْسَعُ مَدْلُولًا وَأَكْثَرُ اسْتِيعَابًا مِنَ الْحَدِّ الَّذِي وَضَعَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ فِي التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ۔ گناہ کے کبیرہ اور صغیرہ ہونے کے امتیاز کے مذکورہ بالا طریقے میں جمہور علماء کی طرف سے بہت سی چیزیں پائی جاتی ہے، زیادہ استیعاب ہے۔ عام علماء نے آپ
حدیث شریف میں جہاں گناہ کبیرہ صغیرہ آیا، مشکات کے اندر صغیرہ کبیرہ کی تعریف علماء کی طرف سے منقول ہے، تو الگ الگ تعریف منقول ہے۔ یہ علماء کرام نے جو تعریف کی ہے یہ بھی اپنی جگہ پر ہماری صحیح رہنمائی کرتی ہے، لیکن یہ صرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور شاطبی اور عیسی ابن عبدالسلام ان دونوں بزرگوں نے جو تعریف کی، یہ ہمیں ایک معیار دیتی ہے کہ نئے پیش آمدہ مسائل میں بھی آپ حکم لگا سکتے ہیں، اور وہ حکم مرتب طور پر ہوتا ہے۔ تو کچھ علماء نے کہا کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جو دنیا میں کسی حد شرعی کا باعث ہو، اور پھر اس گناہ کے مرتکب کو آخرت میں جہنم یا لعنت و غضب خداوندی کی وعید کتاب و سنت میں دی گئی ہو۔ ان الکبیرۃ ما یترتب علیہا حد فی الدنیا او توعد علیہا بالنار او اللعنہ او الغضب فی الآخرہ۔ اور صغیرہ کی تعریف فرمائی کل ذنب لیس فیہ حد فی الدنیا، دنیا میں اس سے حد شرعی کوئی شرعی سزا قائم نہ ہوتی ہو اور آخرت میں اس سلسلے کی کوئی وعید نہ ہو، تو یہ صغیرہ ہے۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی تحدید اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک کبیرہ نہیں ہو سکتا جب تک شارع نے اس کے سلسلے میں دنیاوی یا اخروی وعید ذکر نہ کی ہو، اس لیے کہ حدود شرعیہ اور آخرت کے وعید کا علم صرف شارع کے بیان ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ نیکیوں کے سلسلے میں فلانی دعا کرو تو یہ ثواب، اگر وہ حدیث شریف سے ثابت ہے چاہے ضعیف روایت سے، لیکن پھر بھی نفس روایت ہے، پھر روایت پر کلام دوسرے درجے کا، لیکن یہ کسی بزرگ کا قول ہے تو عام متن تو متقین جو علماء ہے، متقین دونوں اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے بھی متقین اور کتاب و سنت کے علوم کے اعتبار سے بھی ان کا علم پختہ ہے، تو وہ حضرات کسی چیز کے سلسلے میں کراہت ذکر کریں گے، اس کے مفاسد کو ذکر کریں گے، یا اچھی چیز ہے تو اس کی تعریف کریں گے، لیکن اور مفسدے والی ہے تو اس کی مذمت بیان کریں گے۔ عصر حاضر میں کچھ حضرات نے علم حدیث میں ایسی روایتیں جو بالکل موضوع ہوتی ہے اس کو لکھ دیا، یا کسی عالم کا کوئی قول آ گیا، جیسے بخاری میں کئی اقوال تابعین کے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ یہ حدیث شریف ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر بھی ہوتا ہے، ثواب کی فضیلت ذکر کی جاتی ہے اور بہت بڑی فضیلت، اور حوالے میں کوئی بزرگ کا قول نقل کیا جاتا ہے، تو اگر اس بزرگ کا قول نقل کیا اور بزرگ نے خود بھی اس کو وہاں یہ لکھا کہ میں نے فلانی کتاب میں دیکھا حدیث شریف کی، تب تو بات سمجھ میں ایک ہی ہوئی، لیکن وہ ان کا قول ہے، ان کی طرف منسوب کیا گیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ، ہمارے مقررین واعظین، ان سے محدثین بہت ناراض ہے، اس لیے کہ یہ تھوکم صاحب کر ہی دیتے ہیں، روایت میں فضیلت حدیث شریف میں نہیں ہوتی ہے، یہ اپنی طرف سے فضیلت بڑھا دیتے ہیں، روایت میں وعید نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے وعید بڑھا دیتے ہیں، کسی بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں، تو اگر وہ قول بزرگ کا ہے تو بزرگ کے پاس دلیل ہے، تو اس کی روشنی میں وہ مفسدہ بڑا ہوگا، تو اس کی روشنی کے اندر اس پر حکم لگایا جائے گا۔ یہی شاطبی اور عیسی ابن عبدالسلام فرماتے ہیں کہ یہ ہم آپ کو اس کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ یہ جو تعریف کی گئی ہے، ان تعریفات میں اتنا توسع نہیں ہے، صغیرہ گناہ کی اچھا، اس کے برخلاف امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا، ان کے مفہوم میں صغیرہ اور کبیرہ میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ وَإِنَّ هَذَا التَّحْدِيدُ لِمُصْطَلَحِ كُلٍّ مِّنَ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ لِيُغْزَى أَلَّا يَكُونَ الْفِعْلُ مِن جُمْلَةِ الْكَبَائِرِ اذا توعد الشارع فاعله بالوعيد في الاخره او العقاب في الدنيا ويلزم عن ذلك ان الكبائر لا تعلم الا بورود نصوص محدده تفيد كونها من خلال اعلامها بما يترتب عليها من وعيد او عقاب۔ یہ آپ کو میں نے ابھی کہا کہ صغیرہ کبیرہ کی یہ جو گناہوں کی تحدید کی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کبیرہ اس وقت تک کبیرہ نہیں ہو سکتا جب تک شارع کی طرف سے اس سلسلے کے اندر صراحت نہ آئی ہو، دنیاوی یا اخروی وعید کی، اس لیے کہ حدود شریعہ اور آخرت کی وعید کا علم اللہ پاک ہی بتلا سکتے ہیں، اللہ کے نبی ہی بتلا سکتے ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے۔ آگے اس کے برخلاف امام شاطبی کی تعریف کو نقل کرتا ہے، اما بالنسبۃ للمفہوم الذی وضعه الشاطبی لكل من الكبیرۃ والصغیرۃ فانها متسع، بہت وسیع ہے وممتد، بحيث لا يقتصر على الافعال التي توعد الشارع اصحابها بالوعيد والعقاب، وانما تشمل ايضا كل الاعمال التي من شانها ان تحدد مصالح عظيمه مترتبه مفاسد جسيمه حتى لو لم يرد بها نص خاص يحدد عقابها في الدنيا والآخرة۔
امام شافعی نے یہ جو صغیرہ اور کبیرہ کی تعریف کی، اس میں بڑی وسعت ہے. اس کے مطابق کبیرہ صرف وہی گناہ نہیں ہوگا جس کی بابت شریعت نے دنیاوی سزا اور اخروی وعید بتلائی، بلکہ کبیرہ ہر وہ گناہ ہوگا جس کا جو عظیم مصلحت کو نقصان پہنچائے. شریعت نے جن مسالے کا ثبوت چاہا ہے، اس گناہ کے ارتکاب سے وہ مسالے کو نقصان ہوتا ہے یا بڑا مفسدہ اس کی بنیاد پر آتا ہے. دونوں لازم ملزوم ہے. جب گناہ کریں گے تو مفسدہ لازم آئے گا اور مصلحت اس میں نہیں ہوگی. عوامل جو ہے جن میں تاکید فرمائی ان کو بجا لائیں گے تو ان کی بجاوری کے اندر یقیناً شریعت مطہرہ کی مصالح کی رعایت کی آپ نے، اور شریعت مطہرہ نے اس سلسلے میں مصلحت کہی ہے. اگر آپ اس کی رعایت نہیں کرتے ہیں تو مفسدہ پیش آئے گا. آگے کچھ مثالیں دے رہے ہیں کیلانی صاحب، اور جس کی روشنی کے اندر وہ ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ عصر حاضر کے ان مسائل کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے. سب سے پہلے انہوں نے جس مسئلے کو ذکر کیا ہے ومثل ذلك التقاعد عن وقاية الأفراد من الإصابة الأمراض الخطيرة التي تفتك بهم وتدمر مجموعاتهم كمرض الإيدز مثلا، فهذا التقاعد هو من الكبائر. تقاعد کا معنی سستی برتنا. وہ بیماریاں جو بہت بڑی ہے اور جو لازم ہو جاتی ہے، اور چیپی جس کو امراض متعدیہ کہا جاتا ہے، لا ادوا ولا طیرہ ولا ہم. لا ادوا کی تفسیر محدثین نے دو کی ہے جو آپ جانتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک کی بیماری دوسرے کو تجاوز ہی نہیں کرتی ہے، یہ اعلیٰ درجے کا ایمان یہی ہے. اور دنیاوی اعتبار سے تجربات اور ڈاکٹری لائن سے یہ کہا گیا کہ ایسا ہوتا ہے تو ایسا کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور ایمان والوں کو یہ فرمایا فر من المطر فر من المظلوم کما تفیض من المطر. یہ رقت پیت کی بیماری والے سے اس طریقے سے بھاگو، مظلوم جزامی سے اس طرح بھاگو جس طریقے سے شیر سے بھاگتے ہو. اسی طرح وہ آ رہے تھے تو فرمایا انا قد بایعناک، یہاں آنے کی ضرورت نہیں، ہم نے آپ سے بیعت کر لی. اور ایک روایت میں ہے کہ کل ثقتم باللہ، آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا اس قسم کی بیماری والے آدمی کے ساتھ، اور یہ کہا کہ اللہ پر بھروسہ کرو. تو جن کا ایمان اعلیٰ ہے بسم اللہ بول کر زہر کا پیالہ بھی لیا حضرت خالد بن ولید نے، تو ان کا ایمان اس درجے کا تھا. لیکن ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے، اس لیے اگر نہیں ہے تو بسم اللہ بول کر مت کرو. خاص کر کے ہمارے اہل علم کا ایمان تو کمزور ہوتا ہے، آپ قصہ سنی چکے ہیں. بسم اللہ بولو اور دریا کے کنارے پر سوار ہو جاؤ دریا پر، تب بھی بسم اللہ بول کر اس کنارے پہنچ جاؤ گے. دیہاتی نے سن لیا، اس کا یقین پختہ تھا، تو وہ روزانہ سمندر پار. ایک مرتبہ اس نے دعوت دی حضرت کو. اب حضرت دریا کنارے پہنچے تو کہا کشتی وستی تو ہے نہیں. تو کہا حضرت روزانہ میں بغیر کشتی کے ہی سفر کرتا ہوں، آپ نے ہی تو بتلایا کہ بسم اللہ بول کر جو کام کرو. مولانا گھبرا گئے کہ یہ میری بسم اللہ مجھے بھاری پڑی، اس لیے کہ ان کا ایمان اس درجے کا نہیں تھا اور اس کا یقین اس درجے کا تھا. اس لیے حضرت خالد بن ولید چند ساتھیوں کو لے کر بھی بڑے لشکر میں چلے گئے. لیکن ہمیں تو الان خفف اللہ عنکم فعلم ان فیکم ضعفا، اور پھر اس کے بعد امکانہ جو ہمیں فرمایا ایک کے مقابلے میں دو کے مقابلے میں ایک اتنا ہوگا، 10 کے مقابلے والی آیت کریمہ منسوخ ہو چکی. تو یہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قائلہ ذکر کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیماریاں بہت خطرناک ہوتی ہے ان بیماریوں میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، انسان کو علاج کے لیے جانا چاہیے. اب یہ حقیقت میں یہ بھی کوئی بیماری ہے کورونا، تو اس پر بھی یہی حکم لگے گا. اس طرح کی اور بھی دوسری جو بیماریاں ہیں ان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبارتیں ذکر فرمائی، یعنی ڈاکٹروں کا نہ مان کر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھی مان لیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو اس طرح تعاون پھیلا، بیماری پھیلی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی بنیاد پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا نکلنے کا. اس پر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے فرمایا افیران من قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت عمر نے اس کا جواب دیا نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے کہ جس جگہ پر تعاون پھیلا ہے وہاں والے تو باہر نہ نکلے، لیکن ہم ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے آگے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دونوں تقدیر ہے. تو خیر حاصل یہ ہے کہ ایسی سخت بیماریاں جو ایک تو متعدی ہوتی ہے، ایڈز کی بیماری کے سلسلے میں ان کا کہنا ہے. خیر یہ کیلانی صاحب کا اپنا قول ہے، میڈیکل سائنس ثابت کر دے تو اصلی میڈیکل سائنس کی بات نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ علماء ماہرین بھی
دلائل کی روشنی میں فرمائے. جیسے اس وقت ہمارے لیے نمازوں میں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا، ماسک پہننا، وہ مسجدیں جو لبے سڑک ہے یا جو حکومتی محکموں کے قریب میں ہے اور خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت آ جائیں تو مسجد ہی بند کر دیں، ایسے خطرے بھی ممکن ہے. تو ایسے علاقوں والوں کے لیے یہی فرمایا گیا کہ آپ اس سلسلے کے اندر، ایک تو یہ ہے کہ حکومت کا ڈر، اور دوسرا ہے کہ خود بیماری لوگوں میں کثرت سے پھیل گئی ہے، کھانسنے والے زیادہ ہے اور اسی طریقے سے ٹیمپریچر والے بھی اس طریقے کے ہیں. تو اب ایسے حضرات کو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مسجد میں جانے سے منع فرمایا، مسجد میں جانے سے منع نہیں فرمایا، اس چیز سے منع فرمایا. پیاز اور لہسن والوں کو کہا کھانے والوں کو کچا ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. تو خیر پیاز اور لہسن کا اس کا جو مفسدہ ہے وہ کم درجے کا ہے، اور ان بیماریوں کا جو مفسدہ ہے وہ اس سے زیادہ ہے. اس بنیاد پر بھی علماء کرام نے مسائل مستنبط کیے اور یہ کہا کہ اس طرح کی چیزیں کی جائے. لیکن ایک تو حکومت کا مسئلہ ہے اور ایک شریعت کا مسئلہ ہے. شریعت مطہرہ نے ہمیں اپنی ذلت نفس سے بھی منع فرمایا ہے، تو ایسے مواقع میں جب اس طرح کی چیز ہو جائے تو اپنے آپ کو اس سے بچانا بھی ہے، حکومتی لحاظ سے بھی اور بیماریوں کے لحاظ سے بھی. یہ تو چونکہ عرب ملکوں میں یہ کتاب لکھی گئی اور وہاں سارے کے سارے مسلم اطباء ہوتے ہیں عمومی طور پر، یا میڈیکل سائنس کے جو ماہرین مسلمان اطباء ہوتے ہیں ان سے گفتگو ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اطباء بھی بہت زیادہ مرعوب ہو چکے ہیں ان چیزوں سے. جن حضرات نے یعنی حقیقت میں بیماری ہے اس پر میں تو کوئی کلام نہیں کر رہا ہوں. جو آرٹیفیشیل بیماری ہے، ایک مسلمان دیندار ڈاکٹر ہے اور وہ انہی چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں ایک ہاسپٹل میں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سے پوچھنے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دین کے بھی تقویٰ اور پرہیزگاری والی نمازوں کے پابند ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میں حمیت اسلامی بھی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مولانا دونوں باتیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں بھی اور کچھ، یعنی بیماری جو آئی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت میں کوئی چیز چاہے آرٹیفیشیل ہے لیکن آئی ہے اور لوگوں کو اس طریقے سے یہ متاثر کروا رہے ہیں. تو انہوں نے من وجین یہ چیزیں بتلائی. ہم دیکھتے ہیں تندرست آدمی ہے، کوئی اس سے پہلے چیز نہیں تھی اور اچانک آ گئی، تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اجرب الاول فرمایا. خیر میں اس واز کے اوپر نہیں جا رہا ہوں، یہاں گفتگو یہ ہے کہ اگر کوئی شدید بیماری ہے جو متعدی ہے، جس کا فساد زیادہ ہے دوسری بیماریوں کے مقابلے میں، تو جتنی بیماری فساد والی زیادہ ہوگی اس سے بچنے کی اور اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے جانے کی تاکید بھی اتنے درجے کی آئے گی. یہ انہوں نے فرمایا ہے. میڈیکل سائنس کا حوالہ دے کر انہوں نے بتلایا کہ اگر اس میں ترقی کی جائے گی تو حمایت الافراد من مثل هذه المفاسد آئل الى تدمیر الافراد و قتل النفس. اگر آپ نے اس میں سستی برتی تو دوسرے انسانوں کو بیماری ہوگی، دوسروں کا قتل، دوسروں کا ہلاکت دوسروں کی زیادہ درجے کی آئے گی، جانوں کی ہلاکت. وفی ذلک اس میں بڑا فساد ہے. وَإِذَا كَانَتْ طِبْ قَدْ جَزَمَ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ بَعْضِ الْأَمْرَاضِ أَنْ تُؤَدِّي بِالْإِنسَانِ إِلَى الْمَوْتِ عَادَةً. جب میڈیکل سائنس کے ماہرین یہ کہے کہ اس مریض کا عام طور پر اس بیماری کا مریض عام طور پر ہلاک ہو ہی جاتا ہے، تو اس مرض سے لوگوں کو بچا کر ان کی جان کی حفاظت کرنا ایک واجب العمل فریضہ ہوگا، اور اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا گناہ ہوگا. اس لیے اس کے نتیجے میں لازماً انسانی جانوں کا ضیاع آئے گا. تو انسان خود بھی جو بڑی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ نہیں جا رہا علاج کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکل داء دواء فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزمرہ کی جو دوائیں بتلائی کتاب الطب کے اندر اس کو استعمال کریں تو یہ بھی کورونا وغیرہ سے رکاوٹ اور بچاؤ کے لیے کافی مفید ہوتی ہے. حدیث شریف میں جو دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی ذکر کی، دعائیں بھی کرنا ہے، اور جو دوائیں بھی بتلائی ہے کلونجی وغیرہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، شہد کا ذکر فرمایا، اور اس طرح کی جتنی چیزوں کے استعمال کا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، یہ ساری چیزیں یہ لوگ جو کہتے ہیں وہ صفائی کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور بیماری اور گندگی پھیلے ایسی چیزوں کو عام سڑکوں پر ڈالنے سے، عام لوگوں کے راستے میں ڈالنے سے بھی منع فرمایا. کوئی بھی ایسا فساد جو لوگوں کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے، جیسا فساد ہوگا اس کے درجے کا اس کا حکم لگے گا. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور دوسرا قاعدہ ذکر کرتے ہیں، تدمیر الاسرتی بالطلاق التعسفی. طلاق تعسف آپ سن چکے ہیں اصول فقہ کے اندر، ظالمانہ طریقے سے خاندان کو توڑنا، یہ بھی شرعی اعتبار سے گناہ ہے.
اس لیے کہ اس صورت کے اندر بیوی اور اولاد کو بغیر کسی معقول سبب کے عظیم مفسدہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں تو یقیناً اس کے نتیجے کے اندر یعنی ظالمانہ شکل بتلائی، اس کے مقابلے کے اندر معقول وجہ ہے تو شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی، اس لیے کہ اس معقول وجہ کی بات یہ ہے کہ اب اگر میاں بیوی میں کسی طرح انبن ہے اور کوئی شکل نہیں ہے دونوں میں بننے کی تو شوہر عورت کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا. اسی طریقے سے عورت بھی شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گی، تو وہاں بھی ایک مسئلہ پیش آتا ہے اس طرح کا. اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے عورت کو اگر تم طلاق دو گے تو یہ شریعت میں گناہ بتلایا گیا. ابغض المباح عند اللہ طلاق، لیکن ابغض اس کو فرمایا گیا اور وہ بھی ظالمانہ پھر ہے تو اور زیادہ بغض اس کے اندر آئے گا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ بغیر کسی قصور کے بیوی کو 3 طلاق دے دینا ایک ساتھ اور پھر اس کے بعد نکاح سے الگ ہو کر بیوی کے مسائل، بچوں کے مسائل، یہ سارے پریشان کن، تو یہ بڑا مفسدہ ہے. اس لیے شریعت الہیہ نے ازدواجی زندگی کے تسلسل کو ممکن نہ ہونے کی صورت میں تو طلاق کو ایک مصلحت کے حصول کے لیے ذریعہ بنایا، جائز کیا. لیکن ایسا اس صورت میں ہے جبکہ مجبوری ہے اور یہاں ظالمانہ انداز میں دے رہا ہے، ہنسی کھل کے اندر اس طریقے سے دے رہا ہے یا تکبرانہ انداز کے اندر طلاق دے رہا ہے یا ماں بہنیں وغیرہ کسی کے دباؤ میں آ کر اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہے، تو شریعت مطہرہ نے اس گناہ کو بڑا مفسدہ فرمایا. جو لوگ اس میں شریک ہوں گے کسی طریقے سے بھی عورت کو گھر سے دور کرنے، بچوں کو دور کرنے میں، ان کے ساتھ چھوٹی موٹی انبن ہوئی تو کہا میں تجھے علیحدہ کر کے ہی رہوں گی، اپنے بچے کو زبردستی کروں گی، لڑکے سے بول نہیں رہی ہے ماں اور یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک طلاق نہیں دو گے نہیں بولوں گا، یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں یہ سب مفسدے ہیں بغیر کسی سبب کے ہے. تو یا چھوٹا سبب ہے جو طلاق تک نہیں پہنچا رہا ہے، تھوڑی کچھ ہلکی پھلکی سزا جو قرآن نے ذکر کی اس طریقے کی ہو سکتی ہے، تو اس کو بھی فرمایا. آگے اس کے بعد تیسری مثال بھی دے رہے ہیں اور آگے بھی کچھ باتیں ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.